السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ المؤمن آیات 1 تا 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہا میم، نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو ہے زبردست اور سب کچھ جاننے والا، معاف کرنے والا گناہوں کا، قبول فرمانے والا توبہ کا، سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سو دھوکے میں نہ ڈالے تمہیں ان کی چلت پھرت ملکوں میں۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد، اور جھپٹی ہر امت اپنے رسول پر تاکہ اسے گرفتار کر لے، اور جھگڑتے رہے جھوٹے دلائل سے تاکہ نیچا دکھائیں اس کے ذریعہ سے حق کو۔ آخرکار پکڑ لیا میں نے انہیں، بس دیکھ لو کیسی سخت تھی میری سزا۔ اور اس طرح سچ ثابت ہو گیا فیصلہ تیرے رب کا ان لوگوں پر جو کفر کرتے رہے کہ بلا شبہ یہ جہنمی ہیں۔ وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش اور وہ بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر اور دعائے مغفرت کرتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اے ہمارے رب، چھایا ہوا ہے تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ، سو معاف کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا لے انہیں عذاب جہنم سے۔ اے ہمارے رب، داخل کر دے انہیں ایسی جنتوں میں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو صالح ہوں ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے۔ بلا شبہ تو ہی ہے سب پر غالب اور بڑی حکمت والا۔ اور بچا لے تو انہیں برائیوں سے، اور جس کو تو نے بچا لیا اس دن برے انجام سے تو در حقیقت تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا ان سے پکار کر کہا جائے گا، سنو، اللہ کا غصہ کہیں زیادہ تھا تمہارے غصے سے جو تم کو اپنے اوپر آ رہا ہے۔ اس وقت جب دعوت دی جاتی تھی تم کو ایمان کی اور تم مان کر نہیں دیتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، موت دی تو نے ہمیں 2 بار، اور زندہ بھی کیا تو نے ہمیں 2 بار، سو اعتراف کرتے ہیں ہم اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کا ہے کوئی راستہ؟ تمہاری یہ حالت اس وجہ سے ہے کہ جب دعوت دی جاتی تھی الہ واحد کی تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے۔ تو فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے جو برتر اور بڑا ہے۔ وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، لیکن نہیں سبق حاصل کرتا مگر وہ جو رجوع کرنے والا ہو۔ سو پکارو تم اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت و اطاعت، خواہ ناپسند کریں کافر۔ وہ ہے بلند درجوں والا، عرش کا مالک، جو نازل کرتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے تاکہ وہ خبردار کرے پیشی کے دن سے۔ وہ دن جب سب لوگ بے پردہ ہوں گے، نہ چھپی ہوگی اللہ پر ان کی کوئی بات۔ کس کی ہے بادشاہی آج؟ اللہ واحد قہار کی۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر متنفس کو اس کی کمائی کا، نہ ظلم ہوگا آج، بلا شبہ اللہ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ اور ڈراؤ تم ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مشفق دوست، اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ جانتا ہے نگاہوں کی چوری کو اور اسے بھی جو چھپائے ہوئے ہیں سینے، اور اللہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ٹھیک بے لاگ۔ اور وہ جنہیں یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا۔ بے شک اللہ ہی ہے سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا۔ کیا نہیں چلے پھرے یہ لوگ زمین میں کہ دیکھتے کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے؟ تھے وہ زیادہ زبردست ان سے طاقت میں اور آثار کے لحاظ سے زمین میں، سو پکڑ لیا انہیں اللہ نے بسبب ان کے گناہوں کے، اور نہ ہوا ان کو اللہ سے کوئی بچانے والا۔ یہ اس لیے ہوا کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل، معجزات اور ہدایات لے کر، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے۔ یقیناً وہ بڑی قوت والا اور بڑا سخت ہے سزا دینے میں۔ اور بلا شبہ بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کو ساتھ اپنی نشانیوں کے اور کھلی سند کے طرف فرعون کے اور حامان کے اور قارون کے، تو کہا ان سب نے کہ جادوگر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب لے آیا وہ ان کے پاس حق ہماری طرف سے، تو وہ کہنے لگے، قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لا کر ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، اور زندہ رہنے دو ان کی لڑکیوں کو، اور نہ ہوئیں چالیں کافروں کی مگر بیکار۔ اور کہا فرعون نے، چھوڑو مجھے تاکہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، اور وہ پکار دیکھے اپنے رب کو،
بلا شبہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بدل ڈالے گا تمہارا دین یا برپا کر دے گا ملک میں فساد۔ اور کہا موسیٰ نے میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو نہیں ایمان رکھتا یوم حساب پر۔ اور کہا ایک شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، چھپائے ہوئے تھا اپنا ایمان، کیا تم قتل کر دو گے ایک شخص کو صرف اس بنا پر کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ لایا ہے تمہارے پاس کھلی نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے؟ اور اگر ہوا وہ جھوٹا تو اسی پر پلٹ پڑے گا اس کا جھوٹ، اور اگر ہے وہ سچا تو ضرور دوچار ہونا پڑے گا تم کو بعض ان نتائج سے جن سے وہ ڈرا رہا ہے تمہیں۔ بلا شبہ اللہ نہیں ہدایت دیتا ایسے شخص کو جو ہے حد سے گزر جانے والا کذاب۔ اے میری قوم کے لوگوں، حاصل ہے تمہیں بادشاہی آج، غالب ہو اپنی سرزمین میں، لیکن کون بچا سکے گا ہمیں اللہ کے عذاب سے اگر وہ آ پڑا ہم پر؟ کہا فرعون نے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کر رہا ہوں میں تمہاری مگر ایسے راستے کی جو اس طرف کہا فرعون نے نہیں سمجھا رہا ہوں میں تم کو مگر وہی بات جو میں صحیح سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کر رہا ہوں میں تمہاری مگر ایسے راستے کی طرف جو درست ہے۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم کے لوگوں، بلا شبہ مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں کہ وہ دن نہ آ جائے جو پہلی امتوں پر آیا تھا، جیسا کہ آ چکا ہے قوم نوح پر، عاد پر اور سمود پر اور ان پر جو ان کے بعد تھے، اور نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کا اپنے بندوں پر۔ اور اے میری قوم، مجھے ڈر ہے تم پر فریاد و فغان کے دن کا، جس دن تم پھرو گے بھاگے بھاگے، نہیں ہوگا تمہیں اللہ سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا۔ اور بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے بینات لے کر، مگر رہے تھے تم مبتلا شک میں اس کے بارے میں جو وہ لے کر آئے تھے تمہارے پاس، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ اس کے بعد کوئی رسول۔ اسی طرح گمراہ کر دیتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ہوتے ہیں حد سے گزرنے والے اور شک کرنے والے، جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک اور ان کے نزدیک بھی جو ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر اس دل پر جو ہو متکبر اور سرکش۔ اور کہا فرعون نے اے حامان، بناؤ میرے لیے ایک اونچا محل، شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں تک، یعنی آسمان کے راستوں تک، اور جھانک کر دیکھ سکوں موسیٰ کے خدا کو، اور بلا شبہ میں سمجھتا ہوں موسیٰ کو جھوٹا۔ اور اس طرح خوشنما بنا دیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے کام، اور روک دیا گیا وہ راہ راست سے، اور نہیں تھی فرعون کی چال بازی مگر تباہی کے لیے۔ اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا اے میری قوم کے لوگوں، میری پیروی کرو، دکھاؤں گا میں تمہیں راستہ نیکی کا۔ اے میری قوم، در حقیقت یہ دنیاوی زندگی فائدہ ہے، اور بلا شبہ آخرت ہی ہمیشہ کے قیام کی جگہ ہے۔ جو کرتا ہے کوئی برا کام تو نہیں بدلہ دیا جاتا اسے مگر ویسا ہی، اور جو کرتا ہے کوئی نیک عمل، مرد ہو یا عورت، اور ہو وہ مومن، تو ایسے سب لوگ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیا جائے گا انہیں وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم کے لوگوں، یہ کیا ماجرا ہے کہ بلاتا ہوں میں تمہیں نجات کی طرف، اور دعوت دیتے ہو تم مجھے آگ کی طرف؟ دعوت دیتے ہو تم مجھے کہ میں کفر کروں اللہ سے اور شریک بناؤں اس کے ساتھ ایسی چیزوں کو کہ نہیں ہے مجھے ان کے بارے میں کچھ علم، اور میں بلا رہا ہوں تمہیں اس کی طرف جو زبردست اور بہت بخشنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ وہ بلا رہے ہو تم مجھے جن کی طرف نہیں ہے ان کے لیے دعوت دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ کہ ہم سب کو پلٹنا ہے اللہ ہی کی طرف، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے ہی آگ والے ہیں۔ سو ان قریب تم یاد کرو گے اسے جو میں کہہ رہا ہوں تم سے، اور سپرد کرتا ہوں میں اپنا معاملہ اللہ کو، بلا شبہ اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔ آخر کار بچا لیا اس کو اللہ نے ان کی بدترین چالوں سے، اور آ گھیرا آل فرعون کو بدترین عذاب نے۔ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ صبح و شام، اور جس دن برپا ہوگی قیامت کی گھڑی، داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ اور جب یہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں جہنم میں، تو کہیں گے وہ لوگ جو کمزور تھے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، ہم تھے تمہارے تابع، تو کیا تم ہٹا سکتے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے ہم سب کے سب جہنم میں ہیں، بلا شبہ اللہ فیصلہ فرما چکا ہے اپنے بندوں کے درمیان۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں جل رہے ہوں گے جہنم کے کارندوں سے کہ درخواست کرو اپنے رب سے کہ وہ تخفیف کر دے ہمارے لیے عذاب میں ایک ہی دن کی۔ وہ کہیں گے کیا نہیں آتے رہے تمہارے پاس تمہارے رسول کھلی نشانیاں لے کر؟ تو وہ کہیں گے ہاں آئے تھے۔
فرشتے جواب دیں گے پھر تو تم خود ہی دعا کرو، اور نہیں ہے کافروں کی دعا مگر بیکار۔